صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ جو غیر مقلدیت کا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ ان کا نعرہ بڑا حسین ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ائمہ کی ضرورت کیا ہے، اور انہوں نے اپنا نام اہل حدیث اور سلفی رکھا ہے۔ فقیر کی نگاہ میں دنیا کا سب سے جاہل ترین بلکہ اجہل یہی فرقہ ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے ڈگری۔ ڈگری کبھی نام نہیں بن سکتی اور نام کبھی ڈگری نہیں بن سکتا۔ جیسے ڈاکٹر یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا۔ انجینئر یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا۔ مولانا یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا۔ مفتی یہ ڈگری ہے، نام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو اہل حدیث ہے، جس طریقے سے عالم، قاری، حافظ، مفتی، ملا، شیخ الحدیث جیسے یہ ڈگریاں ہیں، ویسے کسی زمانے میں اہل حدیث یہ ایسی ڈگری تھی کہ جس کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی اس کو اہل حدیث کہتے تھے۔ یعنی یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے کتابوں میں خدا جانے کہاں سے پڑھا اور سمجھ تک نہیں سکے کہ یہ ڈگری ہے کہ نام ہے، اور ڈگری کو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا۔ جیسے کوئی اپنا نام رکھ کر آئے کہ میرا نام مولانا ہے تو آپ ہنسیں گے کہ اس کو ضرورت ہے پاگل کو پاگل کھانے کی، کیونکہ یہ مولانا تو ڈگری ہے، نام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا جو ڈگری ہے۔ اب یہ ڈگری جو ہے وہ ہر اس جاہل کو کیا دے سکتے ہیں آپ جس سے استنجا کے مسائل نہیں پتا ہے، جس سے استنجا کی سنتیں نہیں معلوم ہے، جو لوگ سیاہ ستہ کا نام نہیں لے سکتے، جو سیاہ ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اہل الحدیث کہیں گے۔ یہ اہل حدیث جو لاکھوں لاکھ حدیثیں جنہوں نے رات و دن ایک کر کے یاد کیا، ان بزرگوں کی توہین ہے جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ انہیں اگر اتنا ہی اپنے علم پر ناز ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل حدیث کو بطور نام ثابت کریں۔ اہل سنت نام ہو سکتا ہے، اہل حدیث نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیونکہ انہوں نے پہلے اپنا نام محمدی رکھا، تو علماء نے جب ان کو غیر مقلد کہنا شروع کیا تو برٹش گورنمنٹ سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث پاس کروایا، اور اس کے بعد آج کل اب یہ بڑے ذوق و شوق سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی بجائے سلفی کہتے ہیں۔ اب یہ نام بھی رکھا تو اس میں بھی بڑی جہالت ہے۔ سلفی اس لیے کہ سلفی اس کو کہتے ہیں جو اسلاف کے نقش قدم پر ہو، اسلاف کے نقش قدم پر جو، اسی کو سلفی کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اور سارے اسلاف تو مقلد تھے۔ اسلاف میں دو گروہ ہیں، یا تو اسلاف میں کچھ اسلاف مجتہد تھے یا کچھ مقلد تھے، بیچ کا تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے سلفی ہیں؟ تو مجتہد ہونا تو ثابت نہیں کر سکتے۔ جب اعلیٰ حضرت جیسا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں، اور اب زمانے میں کوئی مجتہد مطلق ہو نہیں سکتا، جس نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی، علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ، جس کے بارے میں تحقیق علماء کی یہ ہے کہ انہوں نے 2200 سے زائد کتابیں لکھی، چھوٹی بڑی کتابیں۔ جب وہ مجتہد نہیں ہو سکے تو اب جنہیں جو ہے سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا، پھر وہ مجتہد تو ہو نہیں سکتے۔ اور اسلاف میں دو ہی گروہ ہیں، یا تو مجتہد یا تو مقلد۔ اب اگر تم سلفی ہو تو پھر تمہیں مقلد بننا پڑے گا، کوئی سلفی غیر مقلد تو نہیں ہوا۔ داتا علی جوہری جیسے اسلاف میں ہیں وہ مقلد ہیں، غریب نواز جیسے جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ مقلد ہیں، حضرت محبوب الہی مقلد ہے، سرکار غوث الاعظم دستگیر مقلد ہیں۔ تو ان لوگوں نے نام اپنا سلفی رکھا، لیکن اس کا معنی ان کو نہیں پتا ہے کہ سلفی کہتے کس۔ تو اگر زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، حقداروں کا حق دیتے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز باقی معاملے میں انشاءاللہ پھر پوچھ نہیں ہوں گی۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ اہل حدیث کون سی جماعت ہے اور کس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ تو
تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اہل حدیث جو ہے ایک جماعت ہے. اب کون سی جماعت بولتے ہیں؟ ایک جماعت ہے. مثلا میں کیسے انڈیکیٹ کروں کہ یہ جماعت ہے؟ اب جو اہل حدیث کا ہے وہ جماعت کا آدمی ہے, وہ جماعت ہے, یا جس مسجد پہ لکھا ہو یہ مسجد اہل حدیث ہے, یہ تو وہ اہل حدیث ہوتے ہیں, تو وہ جماعت ہے. بہرحال چونکہ میں ایگزیکٹ انڈیکیٹ کیسا کر پاؤں, چونکہ حلیے سے بہت مشکل ہے. باقی دوسرے لوگوں کو میں کر سکتا ہوں کہ ان کی حلیے سے آپ پہچان لیں گے یہ کون ہے یہ کون ہے. اہل حدیث بہت ورائٹی میں ملتے ہیں, اس لیے میرے لیے مشکل ہے کہ میں کوئی ایک حلیے سے ان کو بتاؤں کہ یہ جماعت اہل حدیث ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اپنے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے بڑا امام مانتے ہیں, اور ان کی اطاعت کے ان کے مطابق جن لوگوں نے بات کہی, مطلب قرآن و حدیث کے مطابق جن لوگوں نے بات کہی, ان لوگوں کو, ان علماء کو, ان مفسرین کو, ان محدثین کو, سلف صالحین کو بھی وہ لوگ مانتے ہیں. وہ لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں, اور کس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ تو اہل حدیث کوئی ایک امام کی پیروی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ایک امام ہی آپ کو سننا ہے تو وہ امام محمد جو ہے, محمد ابن عبداللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی پیروی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ اس کے بعد سے آج تک آئے جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق بات کی, وہ ان سب کی بھی پیروی کرتے ہیں. لیکن کسی ایک کی جیسا محبت ہوتا ہے ہم حنفی, ہم شافعی, ہم مالکی, ہم حنبلی یا لائیں, اس طرح سے کوئی ایک امام کی نہیں. جس نے بھی قرآن حدیث کی مطابق بات کی, صحابہ میں سے, اس کے بعد اماموں میں سے, اس کے تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے, سلف صالحین میں سے, اس زمانے کے لے کر آج تک ان کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں. تو لہٰذا کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں تو ممکن نہیں بتانا, لیکن تمام کی پیروی جو کتاب و سنت کے مطابق تھے, اہل حدیث ان تمام کی جو ہے پیروی کرتے ہیں. جی.